بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جماعت کے ساتھ ملنے کا طریقہ بیان کریں گے۔ جب کوئی بندہ جماعت کے ساتھ ملنے لگے تو سب سے پہلے نیت کرنی ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کر لیں تو مستحب ہے۔ لیکن اگر تکبیر اولیٰ چھوٹ رہی ہے تو راستے میں آتے آتے نیت کر لے اور آ کے اللہ اکبر کہہ دے۔ جو ایک اہتمام کے ساتھ نیت کرتے ہیں کہ 4 رکعت نماز فرض وقت نماز ظہر بندگی خدا تعالیٰ کی، پیچھے اس امام کے منہ میں رکھ کے قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ کچھ لوگ یہ اہتمام کرتے کرتے جو ہے تکبیر اولیٰ بھی ان کی گزر جاتی ہے اور کئیوں کی رکعت بھی گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اگر اس اہتمام کے ساتھ نیت شروع کر دوں گا تو میری رکعت جا سکتی ہے یا تکبیر اولیٰ جا سکتی ہے، تو پھر وہ کیا کرے، آتا آتا دل میں نیت کر لے، دل میں نیت کر لے کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ دے، تو نیت جو ہے یہ کافی ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگا ہے تو تکبیر تحریمہ کہہ کے ابھی اگر امام نے قرات شروع نہیں کی یا سری نماز ہے تو سبحانک اللہ پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے خاموش ہو جائے۔ امام قرات کرے گا، اس نے سننی ہے۔ سری نماز میں بھی خاموش رہنا ہے اور جہری نماز میں بھی خاموش رہنا ہے۔ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، کیونکہ قرأ الامام قرأ المقتدی، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے خاموش رہنے سے مجھے خیالات آتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب امام کے پیچھے ہوں تو آپ نے فرمایا اقرا فی نفسی، تو اپنے نفس میں، اپنے دل میں پھر قرات کر، زبان سے نہیں کرنی، آواز خود کو بھی نہ آئے، لب نہ ہلے، منہ حرکت نہ کرے، دل سے قرات کر لے، ذہن میں تصور جو ہے وہ سارا الحمدللہ کا لے آئے تاکہ دوسرے خیالات نہ آئیں، تو ٹھیک ہے، درست ہے۔ یہ قرات نہیں ہوتی، جو دل میں ہوتی ہے وہ قرات نہیں، قرات ہے کم از کم اس کی جو ہے وہ اتنی مقدار ہو کہ وہ خود جو ہے وہ سن سکے، یہ قرات ہے کہ وہ اپنی آواز خود سن سکے، تو اسے کہتے ہیں قرات سری، وہ خود جو ہے اپنی آواز سن رہا ہے۔ اتنی قرات کرنی چاہیے جب بندہ خود نماز پڑھ رہا ہے۔ تو امام کے پیچھے ہے تو کچھ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ والوں کی بھی آواز، ساتھ والوں کو آواز آ رہی ہوتی ہے، اتنی اونچی پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، بس تسبیحات پڑھنی ہے۔ احناف کا یہی موقف ہے، تسبیحات پڑھنی ہے امام کے پیچھے، اور جو ہے امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ اگر امام رکوع میں چلا گیا ہے تو پھر کیسے ملنا ہے؟ جب امام رکوع میں ہے، پہلی رکعت ہے، مقتدی آیا ہے تو وہ نیت آتے آتے کر لے، اللہ اکبر کہہ کے سیدھا امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے۔ اگر امام اور مقتدی ایک ساتھ رکوع میں شامل ہو گئے، یعنی امام رکوع میں تھا، مقتدی آ گیا، اس نے ایک تسبیح بھی امام کے ساتھ پڑھ لی، تو پھر اس کی وہ رکعت ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ امام سر اٹھا رہا ہوتا ہے، جلدی سے رکوع کر لیتے ہیں خود ہی، ان کی وہ رکعت ادا نہیں ہوتی، اس طرح ان کی نماز جو ہے ہوگی نہیں ہے۔ امام اور مقتدی کا ایک ساتھ رکوع میں ہونا ضروری ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن نے کہا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب جماعت میں ہے تو پھر رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہمارا رکوع ہوگا، تو تب ہماری رکعت جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ اگر امام نے سر اٹھا لیا ہے تو تب ہماری رکعت جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے۔ اب امام نے سر اٹھا لیا ہے تو کیا مقتدی انتظار کرے کہ یہ رکعت مکمل ہو جائے، اگلی رکعت میں جو ہے وہ شامل ہو جاؤں گا میں؟ نہیں، ایسا نہ کرے۔ امام سجدے میں ہے تو سجدہ کر لے، ٹھیک ہے، ایک سجدہ مل رہا ہے، اضافی 2 مل رہے ہیں، امام کے ساتھ وہ سجدہ کر لے۔ اب وہ رکعت جو اس کی نکل گئی ہے لیکن اس نے سجدے اس کے کر لیے ہیں، وہ سجدے اضافی ہیں، وہ سجدے امام کے ساتھ کر لے۔ اب ایک رکعت جو چھوٹ گئی ہے وہ بعد میں ادا کر لے گا، تو وہ سجدے ادا کرنے، جامع ترمذی کی حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جو ہے کوئی بھی سجدہ جو ہے وہ نہ چھوڑو، ہو سکتا ہے وہی سجدہ جو کہ امام کے ساتھ تم نے پہلی رکعت جو کہ فوت ہو گئی تھی آپ کی، امام کے ساتھ آپ کو اضافی مل رہا ہے، ہو سکتا ہے وہی سجدہ آپ کے گناہوں کے لیے جو ہے وہ بخشش کا باعث بن جائے۔ تو وہ سجدہ اگر ایک بھی مل رہا ہے تو آپ یہ نہ انتظار کریں کہ امام صاحب اٹھیں گے تو پھر اگلی رکعت جو نئی شروع کریں گے اس کے ساتھ شامل ہوں گا، وہ سجدہ مل رہا ہے، اس سجدے کو آپ ادا کر لیں۔ اب ایک رکعت کسی شخص کی رہ گئی ہے
تو آخر میں ایک رکعت کب ادا کرے گا، کیسے ادا کرے گا؟ جب امام سلام پھیر دے گا، اب آخری جب اتحیات پہ وہ بندہ جو مسبوق ہے، جس کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، اب اس نے وہ آخر میں پڑھنی ہے، تو جب آخری اتحیات میں امام کے ساتھ ہے، جماعت کے ساتھ چونکہ نماز پڑھ رہا ہے، تو آخری اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ آخری اتحیات پوری نہ پڑھے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے خاموش ہو جائے۔ امام پوری پڑھے گا اور جو مقتدی ان کے ہیں جنہوں نے شروع سے نماز شروع کی ہے وہ پوری پڑھیں گے۔ اب جس کی کوئی رکعت باقی ہے، ایک باقی، دو ہے، جتنی بھی رکعتیں باقی ہیں، تو ابھی اس نے بقیہ نماز ادا کرنی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ عبدہ و رسولہ پڑھ کے خاموش ہو جائے گا، درود نہیں پڑھے گا، دعائیں نہیں مانگے گا۔ اب امام جب سلام پھیرے گا، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں امام دائیں طرف سلام پھیرتا کھڑے ہو جاتے، نہیں، ابھی امام مکمل نماز سے باہر نہیں ہوا دائیں طرف سلام پھیر کے۔ جب دائیں طرف امام نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر جب کہتا ہے نا بائیں طرف سلام پھیرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس وقت کھڑے ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے سجدہ صاف کرنا ہو، ابھی دائیں طرف سلام پھیرا، آپ کھڑے ہو گئے ہیں، وہ سجدے میں چلا گیا، ایسا ہو سکتا ہے نا۔ نماز مکمل تب ہوگی جب دونوں طرف امام سلام پھیر دے گا۔ جب دوسری طرف امام سلام پھیر رہا ہو نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو تب آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ اب جو آپ کی رکعت رہ گئی ہے وہ کیسے ادا کرنی ہے؟ وہ جیسے آپ اپنی نماز شروع سے ادا کرتے ہیں نا ویسے ادا کرنی ہے، یعنی اس میں آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اس میں آپ نے توز تسمیہ اور علم شریف اور آخر میں سورت ملانی ہے۔ جو آپ کی رکعت رہ گئی ہے تو سورت ملانی ہے اس کے ساتھ، پھر آپ نے جو ہے وہ رکعت ادا کرنی ہے، آپ کی نماز ادا ہوگی۔ یہ ہے اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹتی ہے۔ اگر کسی کی دو رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں تو وہ کیسے ادا کرے گا؟ اس نے دو رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں، بالفرض اس کی عصر کی نماز ہے، دو رکعتیں اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہیں، اب امام نے سلام پھیر دیا، اب امام کی چار ہو گئی ہیں، جو آنے والا اس کی دو رہ گئی تھی، دو اس نے پڑھی ہیں، اس کی دو ادا ہوئی ہیں۔ اب اس کی جو دو رہ گئی ہیں وہ کیسے ادا کرے گا؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جیسے اپنی شروع سے نماز پڑھتا ہے ویسے ادا کرے گا۔ وہ کھڑا ہوگا، پہلی رکعت میں ثنا، توز تسمیہ، علم شریف، 7 سورت ملائے گا، رکعت مکمل کرے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھنی بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ شریف، ساتھ پھر آخر میں سورت ملائے گا۔ جیسے پہلی دو رکعتیں ادا کرتے ہیں نا، وہ اپنی آخری دو رکعتیں ویسے ادا کرے، کیونکہ اس کی پہلی دو رکعتیں چھوٹی تھیں تو ان میں سورت ملانی پڑے گی اس کو، تو سورت ملائے گا، اس کے بعد جو ہے اس کی نماز جو ہے مکمل ہو جائے گی۔ اگر کسی کی 3 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ کیسے ادا کرے؟ اب ایک رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، اب امام نے سلام پھیرا ہے، وہ کھڑا ہوگا اور ایک رکعت پڑھے گا، اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ثنا بھی پڑھے گا، توز تسمیہ بھی پڑھے گا، علم شریف پڑھ کے سورت ملائے گا۔ ایک رکعت اس نے ادا، اب دو ہو گئی، ایک امام کے ساتھ پڑھی تھی، اس نے خود جو پڑھی ہے وہ اپنی ترتیب سے شروع کرے گا، ایک اس نے خود ادا کر لی، 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، اب وہ اتحیات پہ بیٹھے گا۔ درمیانی اتحیات قاعدہ اولا، یہ 4 رکعتوں والی نماز کا ذکر کر رہے ہیں ہم، تو اتحیات پہ بیٹھے گا، پھر عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑا ہوگا۔ اب تیسری رکعت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم شریف پڑھے گا، پھر ساتھ میں سورت ملائے گا۔ تیسری رکعت ہے لیکن اس کی اپنی ترتیب کے لحاظ سے دوسری ہے، ویسے کلی ترتیب کے لحاظ سے کتنی ہے؟ تیسری رکعت ہے، اب دوسری اس کی ترتیب کے لحاظ سے اب اس میں سورت ملائے گا، تو اب اس کی جو ہے وہ 3 رکعتیں ہو گئی ہیں، اس کی 3 مکمل رکعتیں ہو گئی۔ اب چوتھی رکعت میں ہے، اس میں اختیار ہے، اس میں سورت جو ہے وہ نہ ملائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سورت ملانا نہ ملانا یہ فرض واجب نہیں ہے، اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے نا تو سورت ملانا جو ہے یہ مستحب ہے، افضل ہے، آخری 2 میں بھی سورت پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر امامت کروا رہا ہے پھر آخری 2 میں سورت پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ وہ ایک اضافی عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ تو خود اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو پھر تو کر لے، جتنا مرضی لمبا قیام کر لے، لیکن اب تخیر ہوگی، اس کی وجہ سے نماز لمبی ہوگی، تو نماز میں بزرگ بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، اس لیے نماز جو ہے زیادہ طویل نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی ایک صحابی کی کہ وہ طویل نماز پڑھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ نے ڈانٹا، کہا آپ کے پیچھے ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، بچے اور بیمار بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا بھی خیال کیا کریں۔ بہت لمبے اب ہر
ایک کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہے، کوئی بیمار ہے بیچارہ لیکن باجماعت نماز پڑھنے کے لیے وہ آ جاتا ہے، کوئی بزرگ ہے اس کو موڑوں کا درد ہے، اس کی کمر کی درد ہے، کسی کے ٹانگوں کے گھٹنے کی درد ہے، تو وہ لمبے قیام نہیں کر سکتے، ان کا بھی لحاظ رکھنا ہے، زیادہ لمبے قیام جو ہے وہ زیادہ لمبی قرات جو ہے وہ بھی نہیں کرنی، ہاں اعتدال کے ساتھ نماز پڑھانی، زیادہ مختصر بھی نہیں، اعتدال کے ساتھ نماز جو ہے وہ پڑھانی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ترتیب ہے، اگر کسی کی 3 رکعتیں رہ جاتی ہیں تو وہ ایسے ادا کرے گا، اور جس کی 4 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، اتحیات بھی امام کے ساتھ ملتا ہے، قادم امام کے ساتھ ملتا ہے، تو وہ شخص تو جیسے اپنی نماز پڑھتا ہے شروع سے ویسے ہی نماز ادا کرے گا۔ یہ ہے نماز باجماعت ادا کرنے کا طریقہ کہ جس میں جو ہے اگر کوئی رکعت رہ جائے تو کیسے ادا کرے گا۔ اب دوسرا ہے کہ مسبوق کا تو ہم نے طریقہ بیان کر دیا، ایک ہوتا ہے لاحق۔ لاحق وہ ہوتا ہے جس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی ہو اور درمیان میں کسی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ گئی، بالفرض اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اب وہ وضو کرنے کے جائے گا، وہ لاحق ہے، اس کی جو رکعتیں چھوٹی ہیں وہ ادا اس نے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ لاحق ہوتا ہے وہ شخص کہ جس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی تھی، وضو ٹوٹ گیا۔ مسبوق وہ ہوتا ہے کہ جس نے امام کے ساتھ نماز شروع نہیں کی، اس کی کوئی رکعتیں لیٹ ہو گیا، اس کی کوئی رکعتیں رہ گئی، وہ ادا کر، وہ مسبوق ہے۔ اب لاحق بندہ وہ کیسے نماز ادا کرے؟ اس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی، 1 رکعت پڑھی، مکمل کر لی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ اب صفوں سے نکل کے گیا ہے اور کسی سے کلام نہیں کیا، کوئی نواقض صلاۃ اعمال میں سے کوئی عمل نہیں کیا، ایسے عمل جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ کوئی فعل اس نے نہیں کیا، گیا ہے سیدھا، وضو اس نے کیا، وضو کر کے کسی سے گفتگو نہیں کی، سیدھا آ گیا ہے، اگر وہی رکعت چل رہی ہے، وہی رکعت چل رہی ہے تو پھر تو اسے اضافی رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر 1 رکعت چھوٹ گئی ہے تو آخر میں جو رکعت چھوٹ گئی ہے اس کو ادا کر لے گا۔ یہ ہے لاحق کا مسئلہ۔ اگر اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو نماز کے دوران اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، وضو ٹوٹ گیا تو وہاں سے نماز چھوڑ کے جائے گا، وضو کرے گا اور ادھر سے ہی شروع کر سکتا ہے، لیکن وہ اگر سرے سے پڑھ لے تو یہ افضل ہے، لیکن طریقہ بتا دیا شریعت نے، وہاں سے پڑھنا چاہتا ہے تو وہاں سے ادا کر لے گا، جائے وضو کرے، کسی سے کوئی گفتگو کلام نہ کرے اور ٹائم ویسٹ نہ کرے، وہ سیدھا جائے وضو کرے، وضو میں جو ٹائم لگتا بس وہی لگائے، اضافی نہ لگائے، جلدی سے وضو کر کے آ جائے اور وہاں سے ہی نماز شروع کر لے، اور اگر جماعت کے ساتھ ہے تو وہاں سے ہی شروع کر لے۔ اور ایک اور ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب اسے شرم آ رہی ہے کہ یار میں وضو کرنے جاؤں گا تو صف کے درمیان میں میری تذلیل ہوگی، اسے یہ اس کے دل میں آ رہا ہے تو وہ تشبہ بالمصلین کر لے، وہ بس حرکات ادا کرتا رہے، وضو ٹوٹ گیا تو اب نکل کے نہیں جاتا، کہتا کہ میں جاؤں گا کہ میری انسلٹ ہوگی، نہیں جاتا، صف میں شامل رہتا ہے، مسجد بڑی ہوئی پہلی صف میں، وہ آخری صف تک نمازی کھڑے ہیں، اب جاتا ہے گزرتا ہے، سب کو یہ یار اس کا وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ کوئی اس میں شرم تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اسے اگر یہ ڈر ہے تو وہ تشبہ بالمصلین کر لے، وہ نماز ادا کرے، ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے نہیں ہوگی کیونکہ اس کو پتہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی، لیکن حرکات و سکنات کر رہا ہے، امام کے ساتھ رکوع سجود کر رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا، جب سلام پھیر دیا جائے گا، نماز مکمل ہو جائے گی، اب وہ بعد میں وضو کر کے اپنی نماز دہرائے گا، یہ اس کو اجازت ہے، رخصت ہے کہ ایسا کر سکتا ہے، کہ اس کے جاننے والے عزیز و اقارب، ہمسائے، رشتہ دار کھڑے ہیں، دوست احباب کھڑے ہیں، دوست بعد میں کلاسیں لگاتے ہیں، اسے یہ کہ بعد میں میری تذلیل کریں گے، تو یہ شریعت نے رخصت دی ہے، وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ بعد میں وضو کر کے نماز ادا کر لے، یہ صورت میں جب نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ آپ کے گوش گزار کر دوں کہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک بندے کی کچھ رکعتیں رہ گئی تھیں تو اب اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، غلطی سے دونوں طرف سلام پھیر دیا، امام نے سلام پھیرا، اس نے بھی سلام پھیر دیا، سلام پھیر دیا، اسے یاد آیا میں نے تو ابھی میری کچھ رکعتیں رہ گئیں وہ ادا کرنی تھیں، تو وہ کیا کرے، کیا شروع سے نماز پڑھے؟ نہیں، اگر اس نے نماز توڑنے والوں کاموں میں سے کوئی کام ابھی نہیں کیا، اسی وقت سلام پھیرتے ہی اسے یاد آ گیا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے سلام پھیرتے ہی یاد آ جاتا ہے، سلام پھیرتے ہی اگر اسے یاد آ گیا ہے تو وہ کیا کرے، وہ اسی وقت کھڑا ہو جائے اور اپنی نماز جو ہے
مکمل کرے، اور چونکہ اب تاخیر ہو گئی ہے، اس کو فرض میں قیام میں جانا تھا، اس میں تاخیر ہو گئی ہے، اگر 3 تسبیح کی مقدار تک وہ بیٹھا رہا ہے تو اتنی تاخیر وہ اینڈ پہ سجدہ سہو کرے، اس کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ اگر وہ غلطی سے سلام پھیرتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، اٹھے اپنی رکعت مکمل کرے، آخری میں سجدہ سہو کرے، اس کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ یہ تھے نماز کے آج کے اہم مسائل جو آپ کے گوش گزار کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی فقاہت عطا فرمائے۔ نہیں قیام، اللہ اکبر یہ قیام ہو گیا، یہ قیام ہے، ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اللہ اکبر کھڑے ہو کے کہنا، یہ تکبیر تحریمہ اور قیام دونوں ادا ہو جائیں گے۔ اگر ایسے اللہ اکبر کہتا ہے نا پھر قیام نہیں ہوگا، جھک کے اللہ اکبر کہتا ہے قیام نہیں ہوگا، اگر ایسے اللہ اکبر کا قیام ہو گیا۔ یہ سنت ہے، اگر ٹائم ہے تو باندھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ ہاں جی، یہ ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اگر وہ نہیں باندھتا، سوال یہ تھا کہ کوئی شخص آیا ہے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی۔ اگر اس کو یہ کہ میں جلدی ہے امام صاحب کہیں رکوع سے اٹھ نہ جائیں، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے کھڑے اللہ اکبر، اگر جھک کے کہیں گے نا ایسے اللہ اکبر تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قیام نہیں ہے اس نے کیا۔ اگر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہیں گے تو پھر نماز ادا ہوگی۔ نہیں قیام کے لیے دل سے تو نیت ہے نا کیڑی نماز پڑھنا آیا میں، وہ نیت ادا ہو گئی ہے کہ کون سی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، نیت اسی کا نام ہے۔ گھر سے نکلا ہے نا، کون سی نماز، ظہر کی نماز، میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو نیت ادا ہو گئی ہے۔ اب نماز سے پہلے یہ کرنا یہ مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے نا، جب نکلتا ہے نیت کر لی ہے، وہ نیت ادا ہوگی اس کی۔ ہاں جی، جماعت کے ساتھ کہہ لے گا تو مستحب ہے، یہ افضل عمل ہے کہ زیادہ حضوری ہو جائے گی۔ تو اگر نہیں کہتا پڑھ لیے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ نیت ویسے بھی سنت ہے، یہ نیت فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ سنت کوئی رہ جاتا ہے نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ نماز کامل نہیں ہوتی، سنت چونکہ اس میں کوئی رہ گئی ہے، اس لیے وہ نیت اگر نہیں کرے گا نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ گھر سے نکلتا ہے تو نیت اس کی ہوتی ہے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ غلطی سے نکل گئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ وہ ظہر کی سنتیں ادا کرنی تھی، اثر منہ سے نکل گیا لیکن دل میں تو ظہر ہی تھا، تو وہ پھر ظہر کی ادا ہو جائے گی اس میں۔